قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف، جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں وضاحت سے بات سمجھا سکے، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی۔ وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب ناشکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز لائق حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح، عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے، ہم تو اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم شبہ انگیز شک میں ہیں۔ ان کے رسول نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، پس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل، معجزہ، اذن خدا کے بغیر پیش کریں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ منکرو، جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے، یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور اسے میرے وعدہ عذاب کا خوف بھی ہو۔ اور انبیاء نے فتح و نصرت مانگی تو ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزرے گا۔ اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا۔
جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہی تو بہت گہری گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ نہیں۔ اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہہ اٹھے گا اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اب یقیناً اس سے بیزار ہوں۔ ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اپنے رب کی اجازت سے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں آپس میں ان کی تحیت سلام ہوگی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے تاکہ راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دیجئے کچھ دن لطف اٹھا لو، آخرکار تمہارا ٹھکانہ آتش ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر بنایا، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، پروردگارا اس شہر کو پرامن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگارا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔
اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ہمارے رب، جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی ہے اور نہ آسمان میں۔ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز۔ اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں۔ اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوں گی، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے جس دن ان پر عذاب آئے گا، تو ظالم لوگ کہیں گے، ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے۔ اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے، حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی، اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے۔ اللہ یقیناً بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی تنبیہ کی جائے اور وہ جان لیں کہ معبود تو بس وہ ایک ہی ہے، نیز عقل والے نصیحت حاصل کریں۔